الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ذکر کی مجلس میں ہم تمام جمع ہیں۔ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو سجادے پر اس کارپیٹ پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے فرشتوں کے پر کہاں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے۔ نبی کی بات پر مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، گرچہ کہ پر ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن نبی نے کہا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سارے لوگوں سے کہا کہ کچھ دیر بیٹھ جائیں، روزانہ ہم جاتے تو ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو در بدر محنت کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ مسجدوں والوں کے پاس جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، کوئی اجازت دیتے ہیں، کوئی مکر جاتے ہیں، کوئی نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ ہمارا کام پوچھنا ہے۔ بہرکیف یہ مجلس خیر کی مجلس ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جا رہا ہے، بہت قریب ہے، تو اس کی کچھ ہم پریپریشن کریں، تیاری کریں، تاکہ رمضان کی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ رہی میرے تعلق سے کہ من آنم کے من دانم، میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے محترم نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مسجد جب اوپن ہوئی تھی، اوپننگ سرمنی میں تھا۔ اس مسجد کے اوپننگ سرمنی میں فہیم بھائی اچھی طرح جانتے، داؤد راز صاحب آئے تھے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی تھے، اور ادھونی کے مولوی بشیر احمد عمری صاحب تھے، بہت سارے علماء تھے۔ یہ مسجد بھر گئی تھی۔ چھوٹا سا بچہ، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ بچہ بہت ترقی کرے گا۔ مولانا داؤد راز صاحب نے کہا، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ برکت، یہ مسجد بڑے بزرگوں کے خلوص اور ان کی دعاؤں کی جگہ ہے۔ بڑے لوگوں نے اس میں، بہت علماء نے اس میں خدمت انجام دی، اور اس سے بھی پہلے مسجد ہماری تھی اس گلی میں لمبا جھوپڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ لوگوں کو لمبا سا جھوپڑا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے بینچ ہوتے تھے بچوں کو پڑھانے کے۔ جب بھی یہاں فلڈ آ جاتا تھا، پانی آ جاتا تھا، ہم لوگ بینچ پر بینچ جما کر اوپر بیٹھ جاتے تھے تاکہ اس فلڈ سے بچ سکیں۔ بس ایک ہی آسرا تھا جس میں روٹیاں گرائی جاتی تھی، وہ یہاں ایک بڑی بلڈنگ تھی، وہ زمانے کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ میں نہیں ہے۔ کیا فہم بھائی؟ تو یہ کہانی ہے اس محلے کی، اور یہاں یہ پاک نفوس جو تھے، اس میں بانی اور مؤسس حاجی عبدالسبحان صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے جو لواحقین میں سے تھے مولانا صاحب، اور اسی طرح ان کی اعلیٰ اولاد جتنے بھی اس دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے۔ ایک تڑپ تھی حاجی عبدالسبحان صاحب رحمہ اللہ، ان میں ایک تڑپ تھی، جب بھی ہڈیوں کی لاری لوڈ ہوتی تھی تو فیکٹری سے پہلے وہ اپنی ایمبیسڈر کار میں سوار ہو کے ریڈ ہلز تک جاتے تھے۔ وہاں ایک مدرسہ انہوں نے بنایا تھا، مدرسہ رحمانیہ، اور بچے، مدرسہ کھولنے کے بعد بچے چاہیے، کہاں سے لائیں؟ کہا کہ اس میں سے ہم ایک تھے جو مولوی صاحب کے بیٹے تھے، چھوٹے سے تھے، اور وہ زمانہ جنگل کی طرح تھا ریڈ ہلز، آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا، سارا جنگل، کہیں آبادی نہیں تھی، بس وہ مدرسہ رحمانیہ پاڑی نیلور وہ ایک تھا۔ تو یہ اخلاص تھی، اور اسی اخلاص ہم نے مولانا حاجی عبدالسبحان صاحب میں وہ اخلاص دیکھا چار مینار کی مسجد میں۔ ماشاءاللہ، لیلۃ القدر آتا تو مٹھائی بٹتی تھی، بوندی آتی تھی، ہم مزے لے لے کر کھاتے تھے۔
وہ کیا زمانہ تھا، کیسے لوگ تھے، ان کا کیا اخلاص تھا، اور اس قافلے کے ایک اور راہی ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ہیں مولانا حافظ عمری صاحب۔ مولانا حافظ عمری صاحب وہ ہمارے شیخ عبداللہ صاحب کے سسر ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، امام صاحب ہیں، اور اتنے کہ ان کے سامنے کوئی کالر والا شرٹ پہن کر آ نہیں سکتا تھا، یہ کیا کالر والا شرٹ تم نے پہنا ہے؟ تو ایک طرح کی ان کے اندر عقیدے کی مضبوطی تھی، ان کے اندر اتنا مضبوط عقیدہ تھا جیسے وہ پہاڑ لگتے تھے۔ آج کی طرح ایسے نہیں چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ادھر لے گئے تو ادھر چلے گئے، ادھر لے گئے تو ادھر چلے گئے۔ وہ ایک عقیدوں کے پہاڑ تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے تھے، ان کے پاس اخلاص تھا، محنتیں تھی، کاوشیں تھی، جد و جہد تھی۔ تو آج ہم آپ سے بھی یہی تمنا لے کر آئے، وہی خون ہمارے رگ و پے میں دوڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہم کریں جو ہمارے اسلاف نے کیا، ورنہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ انہی کی اخلاص کی برکتیں ہیں جس میں ہم ٹھنڈے سکون سے بیٹھے یہاں باتیں سن رہے ہیں۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنے نہا خانے میں جو نگہداشت، جو باتیں ہم نے یاد تھی اس میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہمارے ساتھ ہے، رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، روزوں کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہم نے لکھا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں، کسی سردی کے ملک میں جانے لگتے ہیں تو سردی کے کپڑے جمع کر لیتے ہیں، وہاں کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی، ویزلین کا ایک ڈبہ اور ساکس، موزے اور بہت ساری چیزیں ہم لے لیتے ہیں تاکہ وہاں بچ سکیں۔ تو بالکل رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اچھی طرح روزوں کے احکام کو جان لیں کہ روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کس پر فرض ہے، روزے کے مستحبات کیا ہیں، اور روزے میں کون سے کام کرنی چاہیے، کون سے کام نہیں کرنی چاہیے، کیا بوڑھوں پر بھی روزہ فرض ہے، ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کیا کرے، ایسی عورت جو کیاری ہے، جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، وہ کیسے روزے رکھے۔ یہ سارے مسائل ہیں، کم از کم منیمم نالج اس کے تعلق سے ہم کو ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک مختصر سی ایک کہا کہ اس میں ترتیب ہے، میں نے کہا کہ اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اور ہم ترتیب سے سنیں، اور ہمارا رمضان یہ کون سا رمضان ہے ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے جن کا وہ رمضان آخری رمضان رہا، پھر ایک رمضان انہوں نے ہی دیکھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو ہارٹ اٹیک کا زمانہ ہے، چلتے چلتے لوگ گر جاتے ہیں، ہزاروں اموات ہارٹ اٹیک کی ہو رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں اور آپ تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی غور کرے کہ کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ آج تو سنڈے ہے، کل تو منڈے ہے، کل کیا مطلب ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کے دن کو اتنا قریب کر کے بتایا کہ وہ کل ہے۔ آپ اپنا پریپریشن تیار رکھیں کہ کل کے لیے آپ کے پاس کیا پریپریشن ہے۔ ہو سکتا ہے کل میں نہ رہوں، یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم نہ رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ طلوع فجر سے، یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے، طلوع فجر سے، یعنی طلوع فجر کا مراد سن رائز نہیں، کہا کہ فجر صادق جسے ہم کہتے ہیں، فجر صادق سے غروب شمس تک، سن سیٹ تک آدمی بغیر کھائے پیے رہتا ہے تو یہ روزہ ہے۔ تو صرف نیت نہ کرے، کھائے پیے نہ رہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ ٹائم سے ٹائم تک بتا دیا گیا کسے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس سے آپ بچ کر رہ جاتے ہیں تو وہ روزہ ہے۔ فجر صادق سے لے کر سن سیٹ تک نیت کے ساتھ اللہ کے واسطے آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہوں تو آپ روزے دار ہیں۔ وہ توڑنے والی چیزیں کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، بکواس بھی ہو سکتی ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، گالیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کے میرے روزے کو والعیاذ باللہ توڑ دیتی ہے۔ روزے کا حکم بولتے ہیں۔ اب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے نافل ہے؟ کیا ہے بیٹا؟ کون بولیں گے؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیں
بچہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے، کہا کہ فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے۔ تو ویسے ہی روزے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کتنے ایسے ہیں جو روزے کے بارے میں جانتے نہیں۔ کئی مرد یا بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، روزہ نہیں رکھتی، یعنی ان کو احساس ہی نہیں کہ روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ روزہ، رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا ایک رکن ہے، ایک رکن ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ کو میں نہیں بول سکتا اچھا ہر مسلمان پر فرض بولے تو عورت پر فرض نہیں کی، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تھوڑے لوگ اس سے ایگزمپشن، چھوٹ ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ کسے کسے چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم سب ایمان والے ہیں انشاءاللہ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا جو سبب بتایا گیا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بنو۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہم متقی نہیں بنے، تقوی کی دولت حاصل نہیں ہوئی، تو پھر ہمارا روزہ بیکار گیا، روزے کو ہم نے صحیح معنی میں جانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ کہا کہ 5 چیزوں میں آپ شہادہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھیں، اور دوسری چیز آپ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں۔ میں سارے بھائیوں سے، میری آواز سننے والی بہنوں سے کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سینسیٹیو چیز ہے۔ آج زکوٰۃ دینے کے لیے میرے پاس بھی نہیں ہے پیسے، شاید آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے زیور ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب زکوٰۃ وہ بیچ کر زکوٰۃ دے، وہ بیچ کر زکوٰۃ دے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کون دینا، شوہر دینا، بیوی دینا؟ ارے بیوی پہنتی ہے زیور شوہر کے واسطے نہیں۔ لوگ بولتے ہیں ارے دیکھو اس کی بیوی کی گلے میں کتنے زیور آئی، نام کس کا آتا؟ شوہر کا آتا، تو زکوٰۃ کون دینا؟ ارے تجھے خوبصورت دکھنے کے لیے تو بیوی پہنتی ہے، برائے شوہر کو دینا چاہیے۔ لیکن کبھی لڑکی کا باپ بھی اگر دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لڑکی کا باپ دیکھتا ہے میری بچی کی طرف سے ماشاءاللہ آئی ہونا، بارک اللہ بارک اللہ، تو میں زکوٰۃ دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا وحج البیت، کعبۃ اللہ کا حج کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو فرض قرار دیا گیا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ یہ روزے 2 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ 2 سن ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے محرم کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے فرض تھے بہت اہتمام اس کا ہوتا تھا، لیکن جب 2 سن ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر ان روزوں کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور ایک اسلامک سٹی تشکیل پائی اور اسلامک فوج بن گئی، تو تب جا کر یہ روزے فرض ہوئے۔ اور مکے میں جب تک تھے بس عقیدے کی باتیں ہوتی تھی اور پھر نماز بھی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات یہاں بتاتے ہیں کہ روزے کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز آف صوم،
یعنی روزہ ایک آدمی روزہ رکھنے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو جیسے انہوں نے لکھا کہ ایک تو مسلمان ہونا، کافر پر روزہ فرض نہیں، آدمی مسلمان ہوتا ہے تو روزہ فرض ہے۔ ایک دوسری چیز بالغ ہونا، بالغ ہونا، بچے پر روزہ فرض نہیں۔ اگر کوئی بچہ رکھ لیتا ہے عادت ہونے کے لیے، جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے، کھلونے دے کر ان کو بہلاتے تھے۔ اگر بچے رکھ لیتے ہیں تو لیکن اس پر فرض نہیں۔ ہاں، بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بغل میں بال آ جائیں یا داڑھی مونچھ آ جائے یا زیر ناف کے بال آ جائیں تو بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو فزیکل بلوغت ہے، لیکن شعوری طور سے بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں شعوری طور سے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بہت سارا انہیں وہ نالج ہوتا ہے جو آج کل کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی وہ نالج نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کا اسمارٹ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ عاقل ہونا، پاگل پر روزہ فرض نہیں۔ اگر کوئی ایک پاگل ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مجھے یہاں یہ چیز دیکھ کر بہت ماشاء اللہ تلاوت کلام پاک انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو اور علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک ماشاء اللہ قرآن مجید ایک اچھے انداز میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، تو ایسے لوگ، ایسے جو بچے ہیں، ان کو کبھی آگے بڑھا کر نماز پڑھانے کا بھی موقع دینا چاہیے۔ بچوں کو ہمت آئے، حوصلہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 سال کے بچے بھی نماز پڑھاتے تھے۔ نہیں، عمر بن سلمہ نہیں کو صحابہ کہتے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہاں سے صحابہ کرام کے قافلے گزرتے تھے تو وہ لوگ جو پڑھتے تھے وہ سن کے مجھے یاد ہو گیا۔ ویسے قرآن کی بعض صورتیں انہوں نے یاد کر۔ تو بہرکیف اسی طرح ایک اور چیز، روزہ رکھنے پر قدرت رکھنا۔ ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اسے روزہ رکھنے پر قدرت ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ اور ایک 5ویں چیز جس کے بارے میں کہا کہ مقیم ہونا، مسافر پر روزہ نہیں۔ کوئی ٹریولر ہے تو اس پر روزہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو غلط نہیں، روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ یہاں سے بنگلور جاتے ہیں، فلائٹ میں جاتے ہیں، یا اب کوئی اور نئی ٹرینیں آئی ہیں، یہاں بیٹھیے آرام سے، وہاں اتریے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری نہیں۔ مسافر پر یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنا سفر پورا کر لے گا بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ کب سے شروع کرنا، یہ بڑا ہر سال کا ہنگامہ، اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں کئی ٹیمیں ہیں۔ کچھ لوگ چاند آسمان میں دیکھو بولے تو کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں، ایسی ایک ٹیم ہے، معلوم بتا نہیں چاند جنریٹ ہو گیا کہتے، ارے کیسا معلوم ہمارے نہیں، کمپیوٹر بتاتا چاند کیا ہو گیا، فہیم بھائی معلوم آپ چاند جنریٹ ہو گیا۔ چاند جنریٹ کیسا ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آسمان میں چاند دیکھ کر روزہ رکھو یا چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ مجھے اچھا یاد ہے چند سال پہلے ایک صاحب آ کے قاضی صاحب پاس بولے میں فلائٹ میں جاتے جاتے چاند دیکھا کرتا۔ قاضی صاحب اسے مانے نہیں، بولے کہ نہیں زمین پہ سے دیکھو، تمہیں کیا دیکھو، زمین پہ سے چاند دیکھو، پھر بولو کہ میں چاند دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد روزے شروع کرو۔ جیسے یہاں کہتے ہیں فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ 30، اگر آسمان پر بادل ہو، چاند نظر نہیں آئے، 29 ہے، کہا کہ 30 مکمل کر لو، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح یہ تو تھی بات۔ اب روزے کی نیت بھی ہوتی ہے، نہیں جیسے ہر چیز کی نیت ہوتی ہے، ہم لوگ تو اس نیت کو مانتے نہیں۔ وہ امام صاحب کے کھڑ کے منہ طرف کعبے کے، تابع اس امام کے، کچھ بولتے ہیں لوگ، ہم کو تو معلوم نہیں ہے، ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سیدھی بات، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ نیت کیسے ہوتی ہے؟
دل سے ہوتی ہے، آپ دل میں نیت کر لیتے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو روزے کی بھی ایک نیت ہے، تو فرض روزوں کے لیے فجر صادق سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ فجر صادق جو سحری کا وقت ہو جاتا ہے، کہا کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ سحری کا وقت، فجر صادق کا مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نفل روزوں کی جو نیت ہے وہ زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، تو دونوں میں فرق ہے فرض روزوں کی نیت کے علاوہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، تو کہا کہ وہی چلے گا، رمضان میں روزے ہی رکھتے ہیں اور سارے اسی نیت سے سحری کے لیے اٹھتے ہیں کہ مجھے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اس میں ہم نے پڑھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ فجر صادق سے لے کر سن سیٹ تک کچھ کھائے بغیر رہنا اور ان چیزوں سے بچے رہنا جو روزہ توڑنے والی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے پڑھا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ نماز تو فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اب اس سے کوئی چھوٹ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے 2 سن ہجری میں فرض ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ اور اسی طرح کتنے بجے سے مجھے کتنے بجے ختم؟ 7:30 بجے ختم کرنا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اچھی بات ہے کہ ہم پوچھ لیں، ٹائم سے چلیں۔ کچھ لوگ دوسروں کا وقت کھا جاتے ہیں، تو میں خود روکتا ہوں، تو میں کھا جاؤں تو اچھا نہیں رہے گا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں روزے نہ رکھنے کی رخصت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر کوئی دین سے فائٹ کرتا ہے تو دین اسے بچھاڑ دیتا ہے۔ یعنی اتنا کام کرنا جتنا آپ کر سکیں، جو آپ نہیں کر سکتے ہیں خامخواہ ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا۔ یہ ایک لنگڑے سے دین نہیں بولے گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، دین اس سے کیا بولے گا؟ ارے بھائی بیٹھ کو نماز پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آ کر دیکھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تو بولے اللہ کے رسول وہ عورت جاتی نہیں، رات بھر نماز پڑھتے انہوں۔ اللہ کے رسول 2 بار بولے ما تنام اللیل طول اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا وہ عورت رات بھر نماز پڑھتے رہتی؟ وہ اللہ کے رسول رات بھر نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، بولا نہیں، اگر نیند آئے تو سو جاؤ، رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا لمبی رسی بن کے ہیں، بولے کہ یہ رسی کیا ہے؟ بولے نہیں، آپ کی بیوی جو ام المؤمنین زینب ہیں وہ نماز پڑھتے تھک گئے تو یہ رسی پکڑ کو ذرا ایسا ریلیکس ہو جا کو پھر نماز پڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلو، اسے کیا کرو؟ کھول دو، اس رسی کو کیا کرو؟ کھول دو۔ تم میں سے کوئی جب تک اچھے ہیں، چاق و چوبند ہیں، چست ہیں، پڑھے نماز، نیند آئے تو کیا کرنا؟ سو جانا۔ ایسا نہیں ساری رات جاگے 15 شعبان فجر میں کیا کرے؟ سو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نماز سے نہیں سونا چاہیے، وہ تو جاگنا ہی ہے، لیکن جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے آپ اس سے پڑھیں، نیند آئے تو سو جائے۔ تو دین آپ کو اتنا بوجھ ڈالتا نہیں ہے۔ چلیے اس میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کوئی عذر ہے، عذر کے معنی کیا ہے؟ کوئی ریزن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی ہے۔ جیسے مریض ہے، کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے دی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، جس میں کہا گیا کہ بیمار۔ اچھا بیمار بولے تو کون؟ بی پی، شوگر، گھٹنوں کا درد، کون بیمار بولے؟ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بیمار سے کون مراد؟ ایسا بیمار جو بالکل بیماری نے اس کی جسم کو نڈھال کر دیا ہے۔ وہ آج اللہ تعالیٰ نے، اللہ سب کو شفا دے، آج ہر ایک میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہیں۔ بی پی نہیں تو شوگر ہے، شوگر نہیں تو بی پی ہے، نہیں تو کولیسٹرول ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے، لیکن جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بیمار،
بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسے معلوم ہے نفس سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، مفتی دوسرے لوگ نہیں ہوتے، آپ کا دل خود آپ کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور اسی طرح مسافر اگر وہ اپنے ٹریولنگ میں ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ اچھا، یہ دونوں روزہ کب رکھیں گے؟ روزہ کب رکھیں گے؟ یہ خاتون نے مجھے کچھ دن پہلے سوال کیا کہ ان کے شوہر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے تھے، رمضان کے فوری بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیڈی نے سوال کیا کہ کیا ہم ان کے روزے کی قضا کریں جو رمضان میں نہیں رکھ سکے؟ تو میں نے جب اس کے لیے جواب تلاش کیا تو علماء کا یہ جواب مجھے ملا کہ جو آدمی بیمار ہے وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، لیکن اس آدمی کو صحت یاب ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، رمضان میں بیمار تھے، جیسے ہی رمضان گزرا انتقال ہو گیا، تو ان کی روزے کی نہ تو قضا ہے نہ تو فدیہ ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو روزے کی قضا وہ بیمار کرے گا، وہ بیمار آدمی کرے گا جو بیماری کے بعد صحت مند ہو جاتا ہے، جب صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزے دوبارہ رکھے گا۔ ایسے ہی مسافر جب اپنے سفر سے واپس آ جائے تو تب وہ اپنے روزوں کی، رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور عورت ہوتی ہے حاملہ عورت، کیری یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت جو اپنی یا بچے کی صحت کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہو، بولتے نہیں میں روزہ رکھی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا یا میں کمزور ہو جاؤں گی۔ اب ایسی عورت کیا کرے؟ ایسی عورتیں روزہ چھوڑ دیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ایک رمضان میں وہ کیاری ہوتی ہیں تو دوسرے رمضان میں کیا رہیں گی؟ یہ رمضان میں اگر ایک عورت پیٹ سے ہے دوسرے رمضان میں کیا رہیں گی؟ دودھ پلاتی، دوسرے رمضان میں کیا رہیں گی؟ وہ دودھ پلانے والی ہوں گی۔ یہ رمضان بھی چھوٹ گیا، وہ رمضان بھی چھوٹ گیا۔ تو پہلے رمضان میں بچہ حاملہ تھی، دوسرے رمضان میں گود میں بچہ ہے، دودھ پلانے والی، دونوں حکم اس پر ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتی، اسے زندگی کا خطرہ ہے۔ کیا کرے گی؟ ہر دن ایک آدمی کو کھانا دے دے گی، بس خلاص۔ اچھا، کیسا کھانا دینا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آخری عمر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، وہ 30 آدمیوں کو بلائے، کھانا کھلا کے چھوڑ دی، 30 مسکینوں کو بلا کے کیا کرے؟ کھانا کھلا کے چھوڑ دے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دیں گی۔ اسی طرح ایسے لوگ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہوں، جیسے ایسے بہت سارے ہیں جن کو ہائی شوگر ہے، وقت پر اگر کھانا نہ ملے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، چکرا کے گر جاتے ہیں، بہت ان کو بی پی ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، شوگر کہیں ہارٹ پر یا کسی اور پر مارنے کا اندیشہ ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا یہ تو بالکل بوڑھا آدمی ہے یا ایسا آدمی جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ایسے لوگ روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دیں گے۔ ایسا ایک آدمی کھا سکتا ہے، علماء نے اس کی تحدید کی ہے کتنا فدیہ دیں گے؟ ایک روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو 30 مسکینوں کا کھانا دے دیا تو انشاءاللہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ روزے کی چھوٹ ہے جو بعض لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو روزے کی قضا کے تعلق سے کہا گیا کہ جیسے ہم نے کہا کہ جو لوگ بوڑھے ہیں یا بالکل بیمار ہیں، کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتے، ان کی طرف سے فدیہ دے دیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے بعد میں صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ ان روزوں کی قضا کر لے گا اور پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جسے کہا مفطرات الصیام۔ کچھ چیزیں ہیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آدمی جیسے کہتے ہیں روزے کی حالت میں عمدن کھانا پینا، آپ کو معلوم ہے روزے سے ہیں، پھر بھی ہوٹل میں بیٹھ کو آرام سے آرڈر دے کو کھا لیتے ہیں، بولا جان بوجھ کر کھانا۔ ادھر ہمارے
نظام کے علاقے میں رمضان کے مہینے میں وہ ہوٹلوں میں لال دستر بچھا دیتے تھے، یاد آنا لوگوں کو ہمیں کیا ہی روزے سے ہی رمضان کا مہینہ چلتا ہے۔ تو اگر آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھول کر کھا لیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی کھایا ہوگا، بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، بعد میں کوئی بولتا ہے ارے روزہ روزہ رو، فوراً کیا کرتا آدمی؟ نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بولا نہیں، آرام سے کھا کے اللہ کھلایا، اب کیا کرنا؟ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر آدمی قے کرتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کے سر میں درد آ جاتا ہے، کبھی آدمی جانتے بوجھتے قے کرتا ہے، قے کرنے سے میرے سر میں درد کم ہو جاتا، یا کچھ اور بھی کرتا ہے۔ کہا کہ خود سے قے ہو جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعے پیٹ میں کسی چیز کا داخل ہونا، منہ سے کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو جسم کے دوسرے حصے سے، جیسے ڈائلسس ہے، ڈائلسس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے بلڈ کو طاقتور بنایا جاتا ہے، ڈائلسس کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گلوکوز کا وہ انجیکشن اگر کوئی لیتا ہے تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سانس، اگر وہ استعمال کرتا ہے تو پیٹ میں تو نہیں جاتا ہے، اسے تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جسم کے کسی دوسرے حصے سے بھی کوئی چیز اگر داخل ہوتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کلی کرتے وقت ناک میں پانی لیتے ہوئے پیٹ میں پانی چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طاقت کے لیے انجیکشن لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم میں خون داخل کرنا، ہم آدمی بلڈ کی کمی ہو گئی، بلڈ چڑھاتے ہیں، اس سے اگر بلڈ ڈونیٹ کریں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم اگر بلڈ داخل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کبھی آنکھ میں دوا ڈالیں تو حلق میں وہ دوا محسوس ہوتی ہے، تھوک دینا چاہیے، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن احتیاط اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ضرورت پر کوئی ڈال لیتا ہے، کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آنکھ ٹیسٹ کرانے، اور ڈاکٹر جب تک آنکھ میں دوا ڈال کے آپ کی رگ موٹی کر کے دیکھ نہیں لیتا، وہ بولتا نہیں کتنے اس کا چشمہ لگے گا۔ آنکھ میں دوا ڈال کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو بٹھا دیتا ہے، اگر مجبوری ہے تو آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو روزے کے تعلق سے تھیں کہ روزہ توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، اور اسی طرح ایک 10 منٹ ہمارے ساتھ ہے جو بہت اہم بات ہے۔ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں مورل ویلیوز، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں آنے کا ایک طریقہ ہوتا، ادب سے دعا پڑھنا، دور سے السلام علیکم، سب لوگ ڈر جانا، کون با آگے وہ، ویسے سن لی۔ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پیار سے، شفقت سے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوں، اور پھر اپنے جوتے چپل، بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جوتے رکھنے کے خالی شوز، وہ پورے وہ کیریج جو ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں، پورے جوتے چپل کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے ہوتے ہیں۔ آنے والا مشکل، کیسا با آنا، چپل آپ اسے چل کو آنا کی نہیں، کیسا آنا سوچنے پڑ جاتا۔ تو ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ ان آداب کا لحاظ کریں۔ ویسے ہی روزوں کے آداب ہیں۔ روزوں کے آداب میں سے یہ کہ جھوٹ، اسی لیے بہت سارے لوگ رمضان میں لوگوں سے معاملہ کرتے، کئی کو رمضان میں جھوٹ بولتے نہیں کرتے، کسی بھی بزنس کرنا ہے، ڈیل کرنا، بولتے اچھا رمضان میں کر لیں گے بات، تو رمضان میں ایک ہی جھوٹ نہ بولیں، رمضان کے بعد بول سکتے ہیں۔ ارے رمضان آتا تو اس لیے ہے کہ ہم آپ کو ایسے بنائیں کہ یہ بس عمر بھر چلتا رہے۔ رمضان ایک ایسا مدرسہ ہے جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے آتا ہے، جس میں ڈگری لے کر ہم پوری زندگی اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ تو کہا کہ جھوٹ، اسی طرح غیبت سے میں اور آپ روزے کی اس میں بچیں، گالی گلوچ
اور اسی لیے ہمارے شیخ بولتے تھے کسی سے لڑائی ہو تو اچھا افطار کے بعد دیکھ لو تو تجھے کیا بولتا تھا، افطار کے بعد میں کیا کروں گا تجھے دیکھ لوں گا، تو رمضان کے بعد دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ عام حالات میں، بالخصوص رمضان روزوں کی حالت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور نادانی اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں روزے کے آداب میں سے کچھ کام یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ سحری کھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ صبح اٹھ کے کھانا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ارے وہی تو سحری ہے۔ اور سحری کیسے کھائیں؟ کہا کہ آخری وقت میں کھائیں، ایسا نہیں کہ 2 بجے بیٹھے سحری کھانے 5 بجے اٹھتے ہیں، ایسا نہیں۔ کہا کہ کتنا وقت ہوتا تھا سحری شروع کرنے اور اذان میں، تو صحابہ نے کہا کہ 50 آیتوں کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ تو سحری آدمی کھائے اور آداب کا لحاظ کرے۔ کیا کیا آداب کہا کہ رمضان میں روزوں کی حالت میں بکثرت نیک اعمال کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر۔ ہر وقت یہ چیزیں یہ ہیں، لیکن خاص کر روزوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور خاص کر صدقہ و خیرات۔ آپ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اتنا صدقہ کرتے کر ریح المرسلہ، جیسے ہوائیں چلتی ہیں، ہر ایک کو دیتے، صدقہ کرتے۔ آپ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور ساتھ ساتھ نماز تراویح پڑھنا۔ اب اس میں بھی اللہ ہماری باتیں عجیب ہیں۔ نماز تراویح میں شروع 4-5 دن اچھے نہیں جوان نہیں، یہ 2-3 صفحہ بھر جاتے ہیں، اس کے بعد ہلو کم ہو لے کو جاتے، اس کے بعد آخری عشر میں کیا ہوتا، پھر ذرہ بڑھتی۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، صحیح دین کے ساتھ مذاق ہے، ایسا دین نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں کیرلا گیا تھا، تو کیرلا ایڈوانا ایک جگہ ہے، اس میں جمعے کے دن میں پہنچا، اس مسجد جمعے کے وقت پہنچا، جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے ابھی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، تبھی مسجد میں تو گن نہیں پایا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آدھا گھنٹہ پہلے کچھ نہیں تو نہ کہیں 2000 آدمی تو تھے مسجد میں، ابھی آدھا گھنٹہ ٹائم 2000 آدمی مسجد میں ہیں، موجود ہیں۔ تو جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اسی لحاظ سے ہم کو دے گا۔ ہمارے گھروں میں رحمت کے خزانے ابلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے۔ اللہ تو دیتا ہے، ید اللہ ملأ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ سحاء اللیل، اللہ تعالیٰ دن رات دیتے ہیں، لیکن کس کو دیتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کے تعلق سے اسی لیے کہا کہ آدمی نماز تراویح پڑھے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ عمرہ کرنے بھی چلے جائیں، اس لیے کہ مہینہ وہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ مہینہ وہ ہے اللہ تعالیٰ ہر رات بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ، لیلۃ القدر کو ہم تلاشتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزہ داروں کی روزے کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، تو اس میں کچھ اور بات بھی بتائی گئی کہ آدمی روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے۔ اگر کوئی لڑنے بھڑنے آئے تو کہہ دے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں بھائی، آپ سے لڑتا بھڑتا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح افطار میں جلدی کرے،
افطار میں جلدی کرے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کھا لے، یعنی جو ٹائم ہے وہ ٹائم میں کھائے۔ اچھا، ٹائم ہو جانے کے بعد ذرا مسجدوں میں وہ مؤذن صاحب جا کو دعا پڑھنا مائک میں، تب تک انہوں کھاتے نہیں، بولا مائک میں انہوں بسم اللہ بولے گی، ارے بھائی ٹائم ہو گیا، کیا کرنا، بسم اللہ بول کو تمہیں کھا لینا۔ تو کہا کہ جب ٹائم ہو جائے تو آدمی فوراً کھا لے، اور اس کے بعد افطار کے بعد آدمی دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، آدمی دعائیں پڑھے کہ اللہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی۔ میں سارے بچوں سے کہوں گا، خواتین سے بھی کہوں گا، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، عورتوں کا رمضان کیسے ہوتا ہے، عورتوں کا رمضان کیسے ہوتا ہے۔ مردوں کو عورتوں کا احسان مند ہونا چاہیے، نہیں تمہیں سو کو آرام سے 5 بجے اٹھے تو تمہارے دسترخوان پہ کھانا ریڈی رہتا، پھر اڑ جا کو الگ، یہ کھٹا وہ پھکا یہ کھارا وہ الگ، اٹھتے سو 5 بجے۔ محترمہ کب اٹھے رہیں گے؟ کیا 5 بجے اٹھ کو یہ بولتے ہیں تمہارے محترمہ کب اٹھے رہیں گے؟ انہوں 3:30 بجے اٹھ کو پکاتے رہیں گے کچن میں، کچن کی ملکہ ہوں، روزہ ان کا پورا کہاں ہوتا کچن میں، تب اٹھ کو پکا کو 5 بجے دسترخوان پہ بیٹھے تو یہ ایسا کہیں کو نہیں پکائے، وہ ویسا کہیں کو نہیں پکائے، وہ الگ چلتا سو۔ تو آپ کو اپنی بیویوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا احسان مند ہونا چاہیے، جو آپ کے روزے میں وہ ایک بہت رول ادا کرتی ہیں کہ آپ کے روزے اللہ کے پاس مقبول۔ اب یہ تو سحری کا معاملہ ہے، اب افطار کا معاملہ تو مسجد میں کھاتے سو الگ، پھر گھر کو جاتے وہاں الگ وہ تیاری ہوتی ہے۔ تو میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ رمضان کے مہینے میں یہ چیزوں سے زیادہ اپنی عاقبت کی زیادہ فکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفل نمازوں کی پابندی کریں۔ کھانا پینا تو زندگی میں ہوتا ہی ہے، اور جتنا بھی کھائیں یہ ہمارا جسم خبر کی کیڑوں کے حوالے ہے۔ خبر کی کیڑے نہ دبلوں کو چھوڑتے ہیں نہ موٹوں کو چھوڑتے ہیں، سب کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس جسم پر اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اصل ضرورت ہماری ہے روح پر، اس کی تربیت پر۔ اسی کی غذا یہ قرآن ہے، جو اپنی روحانی تربیت جو ہوتی ہے، عاقبت کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح آخر میں اپنے بچوں سے کہوں گا، چھوٹے بچوں سے بھی، رمضان جب آتا ہے تو ہم 2 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص کر تراویح کے وقت بچے بڑے شور آواز بلند کرتے ہیں، تو اس طرح سے نہ پڑھنے والوں کو سکون سے پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ رمضان اور روزے اور قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین انعام ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت شروع ہی سے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، اور قرآن اور بچوں کی تربیت پر ہم خصوصی توجہ دیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بچہ مسلمان باقی رہے۔ یہ آج کے زمانے کا بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ ایسی چیزیں دنیا میں آ چکی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیتی ہیں۔ تو ان حالات میں رمضان ایک بہترین موقع ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ سارے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، رمضان میں ان کی خصوصی تربیت کریں، اور ان کو لے کر قرآن کا مراجعہ کریں، دعائیں سکھائیں، اس لیے کہ رمضان میں بہت سارا وقت رہتا ہے، بچوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اچھا ہو کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ میرے بعد ہمارے برادرم فاضل وہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ اس خیر کو مکمل حاصل کر کے یہاں سے اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو باتیں سنی ہیں
اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو خطا اور چوک ہو جائے یا اللہ اسے معاف فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔